اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نوح علیہ السلام جب تبلیغ کر رہے تھے اپنے قوم کو، لوگوں کو شرک سے دور اور وحدانیت اور توحید کے قریب کر رہے تھے اور وعظ نصیحت کر رہے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ تعبدوا الا اللہ. تو آگے سے پتہ ہے قوم کیا کہتی، کیا کہتے تھے وہ سارے لوگ؟ جو وعدہ آپ عذاب کا کرتے ہو، ہمارے اوپر یہ آئے گا تو وہ عذاب لے آؤ، وہ عذاب لے آؤ. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ. میں بہت نصیحت تمہیں کروں، میں تمہیں بہت وعظ کروں، بہت تبلیغ کروں، لیکن آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا. آپ لوگ ہدایت پانے والے، ایمان لانے والے. تو ایک بات یاد رکھو کہ جو تم مانگتے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ میرے اختیار میں. ہاں، اللہ جب چاہے، اللہ جب تو مختصر سا بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد آ جائے کہ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا ایک کشتی بنا دو. اچھا، نوح علیہ السلام نے ایک پودا بویا، پودا لگایا اور 100 سال تک بہت بڑا تناور درخت بن گیا. 100 سال کے بعد حکم ہوا کہ کشتی بنا. تو اس درخت کو کاٹا اور اس سے کشتی بنائی. تو یہ جب گزرتے تھے، یہ دیکھو پاگل ہے، پانی میں نہیں کشتی بنا، یہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف سے جواب دے دیا کہ یہ لوگ جو مذاق کر رہے ہیں نا، یہ سارے غرق ہونے والے ہیں. انہم مغرقون، یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے. حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ جائے، عذاب آ جائے. وفارت تنور، اور تنور ابل پڑے. تنور ابل پڑے. اس تنور سے کیا مراد ہے؟ عین الوردہ ایک چشمہ ہے، جب اس میں آگ شروع ہو جائے، یا موصل میں ایک جگہ ہے، اس سے یہ مراد، یا اس سے مراد کوفہ کے اندر ایک جگہ ہے وہ مراد.
امام مجاہد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں فرماتے ہیں کہ کوفہ کے اندر جو جگہ ہے اس سے وہ جگہ مراد ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد ساری روئی زمین ہے، جہاں جہاں پانی ہے وہ سارا ابل پڑ، جہاں پر تنور ہے اس میں پانی نکل آئے۔ قلنا ہم نے حکم دیا، احمل فیہا من کل زوجین اثنین، جوڑا جوڑا اس میں سوار کرو، یعنی مرد عورت، میل فیمیل، خزاں نر، جوڑا جوڑا اس میں سوار کرو۔ ایک پرندہ ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ مور ہے، کوئی کہتے ہیں کبوتر ہے، کوئی کہتے ہیں ہدہد ہے، کوئی کہتے ہیں چوکور ہے، جو بھی ہے سب پرندے بھی دو دو، انسان بھی جوڑا، اور یہاں تک کہ نباتات میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں۔ آپ نے درختوں کو دیکھا ہوگا، بعض درختوں سے جس کے اوپر بیج لگا ہوتا ہے، لیکن وہی درخت ہے دوسرا اس کو بیج نہیں۔ تو من کل زوجین، جوڑا جوڑا، دو دو۔ گدھا سب سے آخر میں سوار ہو، اور جب سوار ہونے لگا نا تو دو پاؤں تو آگے چلے گئے، پیچھے دم کے ساتھ شیطان لٹک گیا، ابلیس، وہ بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ تو اب نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے، اس کو بھی آنے دو لیکن یہ گدھا غرق ہو جائے، تو وہ بھی چپ کر اندر چلا۔ شیر آیا تو سارے حیران پریشان ہو گئے کہ اب یہ تو دوسری جانوروں کو نقصان پہنچائیں گے، اب کیا کریں؟ تو کہتے اللہ رب العزت نے شیر کے اوپر بخار طاری کر دیا۔ کیا طاری کر دیا؟ بیمار ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ آج جو ہم بخار دیکھتے ہیں نا، یہ کہتے اس سے پہلے بخار سے کوئی بھی بیماری نہیں تھی، تو بخار طاری کر دیا۔ کہتے چوہے آئے، کیا آئے؟ چوہے۔ تو لوگ پھر پریشان ہو گئے کہ یہ تو ہمارا جو کانا وغیرہ ہے یہ خراب کریں گے۔ کہتے کہ شیر تو بیمار تھا، اللہ کے حکم سے اس کو چینک آئی، جب چینکا تو اس سے بلی نکل آئی، بلی پیدا ہوئی۔ پریشان نہ ہو، چوہے کچھ کریں گے نا، بلی حاضر ہے۔ تو ہر قسم کے جانور، پرندے، چرند پرند، انسان، نباتات، یہ سارے اس کشتی کے اندر، اور اس کشتی کو ڈھکن بند کر دیا۔ کہتے کہ یہ 5 مہینے یہ کشتی چل رہی، بعض کہتے پورے 1 مہینے، 3 مہینے، بہت سے اقوال آتے ہیں۔ کہتے کہ جب یہ کشتی 1 مہینے چل رہی تھی تو اللہ رب العزت نے اس کا جو منہ ہے نا یہ بیت اللہ کی طرف کیا، تو جو عبادت وغیرہ لوگ کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کا منہ کس کی طرف تھا؟ اور پھر جودی پہاڑ موصل میں ہے، بعض کہتے ہیں یہ جو کوہ طور ہے نا، موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت نے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا اور پھر نام پڑ گیا کلیم اللہ، لقب میں دیا موسیٰ کلیم اللہ، اور یہ اس پہاڑ اسی کو کہتے ہیں کہ اس پہ ہوگی۔ جب یہ کشتی میں لوگ سوار ہو رہے تھے، نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، یام، حام، یافس، اور ایک نہیں وہ تو یام کا لقب ہے، ایک اور تھا ذہن سے نام نکل گیا۔ 4 بیٹے، ان کی 4 بیوی، ایک بیوی، 4 بیویاں، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی۔
تو نوح علیہ السلام کی بیوی، اور یہ جو یام ہے کنعان، یہ سائڈ پہ کریں۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا، ہمارے ساتھ آ جاؤ، اور یہ کافروں میں شامل مت ہونا۔ تو والدہ نے کہا اس کو میں بچا لوں گی، اس کو میں کیا کہوں گی، بچا لوں گی، اور اس کو گود میں لے لیا، اور میں پہاڑ کے اوپر چڑھوں گی۔ کہتے کہ 1/3 پہاڑ تک جب یہ چلی گئی، پیچھے دیکھا تو پانی وہاں تک پہنچا، اور اوپر چلی گئی، 2/3 پہ پہنچی، پھر اوپر پانی آیا، یہ بالکل پہاڑ کی چوٹی اوپر آخری سرے پہ جا کر کھڑی ہو۔ پانی جب وہاں تک پہنچا تو اس نے اپنے بچے کو گود میں سر اٹھا لیا اوپر، تو پانی یہاں تک کہ وہ بچہ بھی اس میں غرق ہو گیا۔ تو ایک بات یاد رکھو کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ کیا کرتا ہے، لیکن اس بچے کو غرق کیا۔ کیوں؟ جب عذاب آتا ہے نا، عذاب، پھر ہم کہتے ہیں کوئی سیلاب آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے ہم 10 بندوں میں 9 بندے گناہگار، 1 بندہ نیکوکار ہو، لیکن وہ بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ سنو، اب یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو مختصر بتا دیا، یہ بالکل قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ من کل زوجین اثنین واہلک، اور اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں کیا کرو، سوار کرو، الا من سبق علیہ القول، مگر وہ سوار نہیں کرنا جس کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ ہدایت قبول اور یہ کشتی میں سوار ہونے والوں میں نہیں۔ ومن آمن، اور ان کو شامل کرو اپنے گھر والوں کے علاوہ جو ایمان لائے، جو 4 خواتین، جو ان 4 بیٹوں کی بیویاں، اور 80 مفسرین نے کہا ہے کہ 80 بندے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ 4 وہ خواتین، ایک نوح علیہ السلام اور 3 بیٹے، اتنے لوگ تھے۔ بہرحال وما آمن معه الا قلیل، قرآن مجید میں تعداد کا تذکرہ نہیں، لیکن یہ ہے وما آمن معه الا قلیل، نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا مگر بہت چند، بہت کم لوگ ایمان لائے، بہت کم لوگ ایمان۔ اب کشتی میں سوار ہوئے تو وقال نوح علیہ السلام نے کہا ارکبوا فیہا، سب اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر، مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اس کا پہنچنا اور اس کا اپنے منزل پہ آپ سب لوگوں کو اترنا، ان ربی لغفور رحیم، میرا رب بخشنے والا اور مہربان، میرا رب بخشنے والا۔ جب سواری سے اترتے ہو نا، سوار یہ ہمارے ڈرائیور حضرات، یہ نہیں، پھر یہ نہیں کہنا کہ میں نے پوچھا ہے۔ آپ سب لوگ نا جب ڈرائیور گاڑی نکالتے ہو تو کہتے ہو کہ سب مسافر دعا کرو، سفر کی کیا کرو، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ لیکن جب گاڑی کو روکتے ہو پھر کیا کہتے ہو؟ ہینڈ بریک لگا دیا، اتر گئے، چلو وہ جاتے ہو اپنا کام کرو، وہ نکل کے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو خود بھی پڑھو بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اور اگر ہو سکے تو لوگوں بھی کہو کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں خیر خیریت سے پہنچایا ہے، آپ سب پڑھو بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور اگر یہ کہو گے ان ربی لغفور رحیم، میرا رب بخشنے والا مہربان، میرا رب بخشنے والا، جس طرح اللہ رب العزت نے لاہور سے پنڈی، لاہور سے پشاور، وہاں سے یہاں لاہور، کراچی خیر خیریت سے پہنچایا، باوجود ہی کہ ہم گناہگار ہیں۔ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا، ایک ہم نے کسی گاڑی کو ٹکر نہیں لگا، کسی اور کوئی گاڑی ہمیں ٹکر لگا سکتا تھا،
ہاں اچانک گاڑی کے اندر کوئی خرابی ہو سکتی اور مین روڈ پہ وہ فوجیاں بھی ہو سکتی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں صحیح سالم پہنچایا، صحیح سالم سلامتی کے ساتھ پہنچایا۔ تو ان ربی لغفور رحیم، جس طرح صحیح سالم منزل مقصود تک اس دنیا میں اللہ رب العزت ہمیں پہنچاتے ہیں، تو میرا رب میرے گناہوں کو پاک کر دے گا، میرا رب میرے گناہوں کو بھی کیا کرے گا؟ ان ربی لغفور رحیم۔ اور آپ کو چاہیے کہ ان سب کو یہ بھی پڑھا کریں کہ جس طرح جاتے ہوئے نا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا، تو اترتے ہوئے بھی یہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ اچھا دور سے جب ہم دیکھتے نا پہاڑوں کے وہ بنے ہوتے تو وہ پہاڑ وہ بادل ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جاتے، بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے، یا دور سے پہاڑوں کو دیکھو تو ایسے ایسے ایسے، یا اگر سمندر کے کنارے کوئی کڑا ہو دیکھ رہا ہو موجوں کو تو بڑے بڑے پہاڑ اس طرح اس طرح اس طرح ہوتے ہیں۔ یہ کشتی دور سے ایسے نظر آ رہی تھی جیسے کوئی پہاڑ ان موجوں کے درمیان سے گزر رہا، وہ کشتی اس طرح دور سے نظر آ رہی۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ کشتی لے کر ان لوگوں کو ایسے جا رہی تھی جیسے موجوں میں پہاڑ، جیسے موجوں میں پہاڑ۔ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے آواز دی اپنے بیٹے کو، کیا نام تھا؟ یا حام، اور لقب کیا تھا؟ کنعان، لقب کیا تھا؟ مشہور کنعان نام سے۔ تو وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، اور وہ کنارے پہ تھا۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اردو میں کس طرح ہے؟ پشتو میں اے بچوڑیا، ٹھیک ہے نا، اے زویا، بچوڑیا، تو اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں میں سے مت ہو جاؤ، کافروں میں سے۔ قالا، وہ کہنے لگا، سآوی الی جبل، میں چڑھوں گا اس پہاڑ پر، میں چڑھوں گا اس پہاڑ پر، یاسمونی من الماء، اور یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچائے گا، غرق ہونے سے۔ آپ لوگ جیسے اپنے آپ کو تکا دیا، سب جانوروں کو، چرند پرند اور نباتات ان کو کشتی میں ڈال دیا، پہاڑ پہ میں چڑھ لوں گا اور اس سیلاب سے میں بچ جاؤں گا۔ قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں، اللہ کے عذاب سے آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں، الا من رحمہ، مگر وہی اللہ کے عذاب سے بچے گا جس پر اللہ رحم کرے گا، جس پر اللہ رحم کرے گا۔ اللہ، اچھا ہم نے سبب اختیار کیا، ہم نے کیا اختیار کیا؟ سبب، کشتی میں سوار ہو گئے، تو کیا یہ کشتی غرق نہیں ہو سکتی؟ ہاں، لیکن اللہ رب العزت الا من رحم، مگر اللہ جس پر رحم کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے کشتی والوں پر رحم کیا اور وہ سارے بچ گئے، اور وہ سارے بچ گئے۔ وحال بینہم الموج، اب باپ اور بیٹے کا یہ گفتگو چل رہی ہے، وہ کہتے آ جاؤ، یہ کہتے میں نے نہیں آنا، غرق ہو جاؤ گے، نہیں میں پہاڑ پہ چڑھوں گا، یہی باتیں ہو رہی تھی، اور ایک موج آیا اور ان دونوں کے درمیان میں حائل ہو گیا، اور اس موج میں وہ غرق ہو گیا، اس موج میں وہ غرق ہو گیا۔ وحال بینہما، اور حائل ہو گیا ان دونوں کے درمیان، الموج، موج، فکان من المغرقین، فکانا کا معنی سارا، ہو گیا، من المغرقین، غرق ہونے والوں سے، اور ہو گیا غرق ہونے والوں سے۔ اچھا جب یہ سارے غرق ہو گئے نہ ماننے والے، نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور وعظ کو
اس کا انکار کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کے توحید کا انکار کرتے ہوئے، نوح علیہ السلام کے نبوت کا انکار کرتے ہوئے سارے غرق ہو گئے۔ تو یہ کشتی پھر جا کے رکی جودی پہاڑ پر۔ کہاں رکی؟ وہ بتا رہے ہیں۔ وَقِيلَ اور کہا گیا یا ارض اے زمین ابلعی نگل لو، ابلعی نگل لو، ماء کی اپنے پانی کو، اپنے پانی کو کیا کرو؟ ساری زمین پانی پانی۔ کیا کریں؟ یا تو پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، مشینیں آ جاتی ہے، وہ پیپ لگ جاتا ہے ٹینکی پر کے جا کے وہ دریا میں ڈال لیتے ہیں۔ تو اب جب ساری زمین پر پانی ہو پھر کیا کریں؟ تو ابلعی ماء کی، اللہ کے حکم سے زمین نے پانی کیا کیا؟ باہر نکالا تھا، تو اللہ کے حکم سے سارا پانی جو زمین نے اپنی طرف واپس کھینچ لیا، نگل لیا۔ اور بارش پہ بارش ہو رہی ہے، بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اتنی ملی میٹر بارش ہوئی، تو پتہ نہیں کتنی ملی میٹر بارش بھی ہوئی اور ہو رہی تھی۔ تو حکم ہوا آسمان کو، وَيَا سَمَاءُ اور اے آسمان اقلعی تم جا، اقلعی رک جا اور پانی مت برسا، اور جو برس رہا ہے یہ رک۔ وغیض الماء پانی رک گیا، خشک ہو گیا۔ وقضی الامر اور حکم پورا ہو گیا، حکم پورا ہو گیا۔ واستوت اور رک گئی علی الجودی جودی پہاڑ پر، اور وہ کشتی رک گئی کہاں؟ اور جودی میں نے آپ کو کہا کہاں پر ہے؟ موصل میں پہاڑ، ایک پہاڑ کا نام ہے، یا ایک جزیرے کے اندر ایک پہاڑ ہے اس کا نام ہے، یا یہ وہ پہاڑ ہے جس کو کوہ طور کہا جاتا ہے، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کیا کلام کرتے تھے، اس پہاڑ کو کہتے تھے کوہ طور۔ جب بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کشتی اس پہاڑ پہ موجود تھی، یہاں تک کہ اس امت کے پہلے لوگوں نے دیکھی تھی، اس امت کے پہلے لوگوں نے دیکھی تھی۔ لیکن یہ قرآن میں یا حدیث میں اس طرح بات نہیں ہے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، اللہ جانے کہ وہ کشتی اب ہے یا نہیں ہے، لیکن کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ ابھی وہ کشتی کہیں پر موجود ہے۔ وقیلا اور کہا گیا بعداً ہلاکت ہے لقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے، اور کہا گیا کہ ظالم قوم کے لیے کیا ہے؟ اور وہ سارے ہلاک، وہ سارے کیا ہو گئے؟ ونادى نوح الرب، نوح علیہ السلام نے آواز دی، اے میرے رب، کہا ان ابنی من اہلی، جب وہ بیٹا بات نہیں مان رہا تھا نا، تو نوح علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ اہلی اور میرے گھر والے ہیں، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ کا وعدہ، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور آپ بہترین فیصلہ کرنے، میری بات یہ نہیں مان رہے، بہتری کس میں ہے آپ خوب جانتے ہیں۔ قال اللہ رب العزت نے جواب دیا، یا نوح اے نوح علیہ السلام، انہ لیس من اہلہ یہ آپ کا اہل نہیں ہے، یہ آپ کا اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح یہ بدعمل، یہ کیا ہے؟ یہ اچھے اعمال کے مالک نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم آپ کو جس بات کا علم نہیں ہے اس بارے میں مجھ سے مت پوچھیں، اس بارے میں مجھ سے، یعنی اس کا انجام کیا ہے یہ آپ نہیں جانتے، یہ فلاں بندہ جنتی ہے فلاں بندہ جہنمی ہے یہ آپ ہاں، تو انی اعظک ان تکون من الجاہلین اور ناخبر لوگوں میں سے، ناسمجھ لوگوں میں سے اپنے آپ کو شمار مت کریں، اپنے آپ کو شمار مت کریں۔ قال نوح علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم میں پناہ مانگتا ہوں ایسے سوال کا جس کا مجھے علم ہو، جس کا مجھے علم نہ ہو، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي ابھی نے تو سوال کر لیا، ابھی تو سوال کر لیا نا، تو اب اس کے بارے میں تو مجھے بخش دو اور میرے اوپر رحم کر دو، اکن من الخاسرین کہیں میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ ہو، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔
کہتے ہیں نا نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. کیوں پڑھے ہم نماز کیوں پڑھے؟ روزہ رکھو، ہم روزہ کیوں رکھیں؟ حج پہ جاؤ، کیوں جائیں؟ قرآن کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، صحابہ نے نماز پڑھی، علماء نے نماز پڑھی، بڑے بڑے شیوخ نے نماز پڑھی. نماز پڑھو، کیوں پڑھے؟ اور تو پھر اس کا جواب بھی ہمارے پاس نہیں. جو اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں اس کو جواب دینے کی ضرورت اور بہت سے لوگ ہیں وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں تو اس کو کیا کہوں گے؟ بہت سے لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، ہم ان کو کیا کہیں گے؟ تو قیلا یا نوح بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک. جودی پہاڑ پہ جب یہ کشتی رکی تو حکم ہوا کہ اب سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ. سلامتی کے ساتھ کیا کرو؟ تو وہ کشتی کا جو ڈھکن تھا وہ کھول لیا اور سارے کشتی جب اتر گئے نا تو عجیب عجیب زبانیں شروع کر دی. عجیب عجیب زبانیں، وہ کوئی اور زبان بول رہے ہیں، وہ کوئی اور زبان بول رہے ہیں، وہ کوئی اور زبان، کوئی ایک زبان نہیں. پنجابی سارے پنجابی نہیں، سارے پٹھان نہیں، مکس ہے سارے. وہ کیا کہہ رہے پتہ نہیں، وہ کیا کہہ رہے پتہ نہیں، ایک دوسرے کو سارے دیکھ رہے. اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو تمام زبانوں کی کیا کی سمجھ، اور پھر وہ ترجمان بن گئے. اس کی بات اس کو سمجھاتے تھے، اس کی بات اس کو سمجھاتے تھے. اور اس وقت بڑے بڑے اچھے عربی دان میں نکل آئے، بڑے اچھے عربی دان میں اچھے عربی بولتے تھے، وہ بھی نکل آئے. سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب علیم. یہ واقعہ نوح علیہ السلام کا یہ کس نے بیان فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ کون لے کر آیا؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام یہ کہانی کس کے حکم سے لے آیا؟ اور یہ کتنے ہزار سال پرانی بات ہے. میرے پیارے محبوب، ایسا لگتا ہے جب آپ یہ واقعہ سناتے ہو جیسے آپ کے سامنے ہوا ہے، لیکن اس وقت تو آپ تھے ہی نہیں، اس وقت تو آپ نہیں تھے. تو اے لوگوں، جب نبی علیہ السلام ایک واقعے کی جگہ پر موجود نہیں تھا، اس کی خبر دے رہا ہے، تو سمجھو کہ یہ برحق نبی ہے، سمجھو کہ یہ کیا ہے؟ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحیہا الیکا، آپ کی طرف ہم وحی کرتے ہیں. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، اس سے پہلے نہ آپ نہ آپ کی قوم اس خبروں کو جانتے تھے، نہ آپ اور نہ آپ کی قوم اس خبروں کو. فاصبر، صبر رکھو، ان العاقبۃ للمتقین. آپ تبلیغ کرتے رہو، آپ تبلیغ کرتے رہو. اور یہ واقعہ اس لیے بیان کیا گیا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، چند لوگ مسلمان ہوئے. اور اے پیارے محبوب، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے، تو فاصبر، صبر رکھو. فاصبر کیا کرو؟ صبر کرو. ان العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقین کے لیے. اچھا انجام کیا ہے؟ قرآن مجید کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ پورے عالم کے لیے ہدایت ہے. لیکن فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ بارش سب جگہوں پہ برستی ہے، لیکن گن پہ برسے تو اس کا گن زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر پھولوں پہ برسے تو وہ اور چمکے، اور گھاس پہ برسے تو وہ کیا ہو جائے؟ اور اچھے ہو جائے، خوبصورت نظر آئے. تو قرآن یہ ہدایت ہے سب کے لیے، لیکن فائدہ متقین اٹھاتے ہیں. فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو عذاب سے بچایا. عذاب سے کیا کیا؟ ایک کشتی کو سبب بنا کر. خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ابرہا اپنے فوج کو لے کر، بڑے بڑے ہاتھی، بڑے بڑے مضبوط لوگ آئے کہ اس کو گرائیں گے. اللہ رب العزت نے حفاظت کی کس کے ذریعے؟ ابابیل کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ ایک پرندہ آتا
3 कंकरियां होती थी, एक चूंच में दूसरी चूंच में, एक पाँव में दूसरे पाँव में और एक चूंच में, और एक कंकर जब गिराती ना परिंदा तो वो बंदे को उन्होंने लोहे के खोल पहने हुए थे, या वो नीचे हाथी भी मरता और वो भी। तो सबब क्या बनाया? अबाबील को। आजकल गजा में और फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, फलस्तीनियों के ऊपर, और खाना काबा किसका घर था? अल्लाह का। तो बैतुल मुक़द्दस किसका घर है? तो जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाना काबा को अबरहा और उनके साथियों से महफूज किया, इंशाअल्लाह बैतुल मुक़द्दस को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हुक्म से और कोई भी किसी को सबब बनाकर उसको क्या करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे? हम लोग दुआ करें। हम क्या करें? दुआ करें कि या अल्लाह इन मजलूमों की हिफाजत फरमा, उनकी मदद और नुसरत फरमा। हाथ पे दुआ करें। जितने भी लोग हैं मजलूम हैं, या अल्लाह सबकी मदद और नुसरत फरमा, ख़ास तौर पर बैतुल मुक़द्दस की, या अल्लाह फ़लस्तीन वालों की, और जितने भी वहाँ पर ज़ख्मी हैं, परेशान हैं, या अल्लाह सबकी मदद और नुसरत फरमा। उनको रिज़्क़ की कमी है, या अल्लाह उनकी रिज़्क़ की कमी को पूरी फरमा। या अल्लाह उनके खून की ज़रूरत है, उनके खून की कमी को पूरी फरमा। जो शहीद हो गए उनको आला दर्जात नसीब फरमा। या अल्लाह जो पीछे उनके किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी के वालिद, किसी के बच्चे रह गए हैं, या अल्लाह उन सबको सब्र जमील अता फरमा, और तमाम उम्मत मुस्लिमा को उन लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।